قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑا ہوگا. یہ جو بھوکمپ آتے ہیں نا یہ تو ہلکے ہلکے سے ہوتے ہیں. قیامت کے دن کا زلزلہ جو بھوکمپ شیء عظیم بہت بڑا زلزلہ بہت بڑا بھوکمپ ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. ہر دودھ پلانے والی کو تم دیکھو گے. میرے بھائیو سنو، قل ان الموت الذی تفرون منہ. آئیے یہ پوری قرآن کی آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. مسلمانوں، تمہیں تمہارے مال، تمہیں تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اور جو ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. وَأَنفِقُوا، سنو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ نے جو روزی دی ہے، اللہ نے جو رزق دیا ہے، اللہ نے جو مال حلال تمہیں دیا ہے، اللہ نے تمہیں جو روزی دی ہے، جو رزق دیا، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس رزق میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس رزق میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کب تک؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس موت کے آنے سے پہلے اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں. کب تک؟ اس موت کے آنے سے پہلے. جب موت کا فرشتہ تمہارے سینے پہ سوار ہو جائے، تمہاری روح نکالنے لگے، تو تمہاری زبان سے یہ نکلنے لگے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. مہاجن ہو کوئی، سرمایہ کار، اللہ بہت بیمار ہو گیا ہوں، موت کا فرشتہ میرے سامنے آنے لگا ہے، ہمیں اٹھنے کی طاقت نہیں رہی، اللہ پتہ نہیں کب مر جائیں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. اللہ اتنی مہلت دے دے کہ میں ایک چیک پھاڑ دوں، ICI بینک میں سے 1 کروڑ روپیہ نکال کر میں دے دوں تیری مسجد کے لیے، تیرے گھر کے لیے، مدرسے کے لیے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اللہ فرماتا ہے اس وقت ہم تمہیں مہلت نہیں دیں گے، 1 کروڑ نہیں، 1,00,000 کروڑ بھی تم دو گے ہمیں تو. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب تمہاری موت کا وقت آ گیا تو اب میرے پاس کوئی مہلت نہیں ہے، ہرگز مہلت نہیں دوں گا. ختم. اس مہلت سے پہلے، اس وقت سے پہلے، اس موت سے پہلے صدقہ و خیرات کر لو، اللہ کی راہ میں دے دو. جو اس وقت دے گا وہ قبول ہوگا. یہ موت کا منظر ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. کتنی آیتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، کیا کیا سننا چاہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو اور یاد رکھو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑا ہوگا. یہ جو بھوکمپ آتے ہیں نا
یہ تو ہلکے ہلکے سے ہوتے ہیں. قیامت کے دن کا زلزلہ جو بھوکمپ شیء عظیم، بہت بڑا زلزلہ، بہت بڑا بھوکمپ ہوگا. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی کو تم دیکھو گے وہ دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. بھینس اپنے بچڑے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اچانک قیامت آ جائے گی، زلزلہ، وہ اپنے بچے کو چھوڑ دے گی. ایک دودھ پلانے والی بکری اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اچانک زلزلہ آئے گا، قیامت کا جھٹکا، وہ اس سے غافل ہو جائے گی. ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، قیامت کا زلزلہ ہوگا، زلزلۃ الساعہ، جیسی آئے گا قیامت کا زلزلہ، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو دھکا دے گی، زمین پر پھینک دے گی اور بھاگے گی. یوم ترونا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ہر چیز، چاہے وہ بکری ہو، بھینس ہو، گائے ہو، ماں ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اس دن تم دیکھو گے حاملہ جانور، حاملہ عورتیں مارے خوف و دہشت کے اپنے حمل گرا دیں گی، ان کے حمل گر جائیں گے. اسقاط، پیٹ میں بچہ گر جائے گا، چاہے بکری کا ہو، چاہے بھینس کا ہو، چاہے گائے کا ہو، اور چاہے ہماری ماں بہن بیٹیوں کا ہو. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، گرا دے گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ دودھ پیتے جانور اپنی ماں کو اور دودھ پلانے والے جانور اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گے. عورتیں بھی دودھ پلا رہی ہوں گی، وہ چھوڑ دیں گی، اور حاملہ اپنے حمل گرا دیں گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگ تمہیں نشے میں دکھائی دیں گے، لوگ تمہیں نشے میں دکھائی دیں گے، ایسا لگے گا جیسے شراب کا نشہ ہو، نشے میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، شراب کا جام نہیں پیا ہوگا، انہوں نے شراب نہیں پی ہوگی لیکن نشے میں لگیں گے، نشے میں دکھائی دیں گے. کیوں؟ ان عذاب ربک لشدید، ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ تمہارے رب کا عذاب بہت سخت ہوگا. عذاب کی سختی، اس منظر کی طرف بھی تو نظر ڈالو. موت اچھے لوگوں کو جب آتی ہے، مومن نیک لوگوں کو جب موت آتی ہے تو وہ گھبراتا نہیں ہے. کون گھبراتا ہے؟ پکڑ لیا. مولانا صاحب جرجیت صاحب دیکھنے گئے کسی آدمی کو، بہت طبیعت خراب ہے، جی ماں اوف دوا چل رہی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. اب اٹھ کے جانے لگے، پکڑ لیا. کیا میرے لیے دعا کرنا مولانا صاحب، روتا جا رہا دعا کر. کیوں؟ موت، ڈر رہا ہے. لیکن مومن جو ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ ڈرے گا نہیں، موت کی تمنا نہیں کرے گا. یہ صحیح بات ہے، موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، اللہ میں موت دے دے، یہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن مرتے وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، یا موت آتے وقت وہ ڈرے نہیں، وہ مومن ہے. وہ مومن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرض الموت میں مبتلا تھے تو روزانہ فاطمہ جب آتی تھی تو اللہ کے رسول روزانہ ان کو اٹھ کر بوسہ لیتے تھے، چومتے تھے، اپنی بیٹی کی پیشانی چومتے تھے. لیکن آج بستر پر ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں. بخاری شریف پڑھیے، کتاب المرض پڑھیے، آخری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آج حضرت فاطمہ جب آئیں تو اللہ کے رسول بستر سے اٹھ نہیں پائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پائے. تو حضرت فاطمہ خود نبی کے پاس بیٹھ گئیں اور ان کی پیشانی کا، یعنی فاطمہ نے اپنے ابو کی پیشانی کا بوسہ لیا. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے، پانی کا برتن بھرا ہوا رکھا تھا اور اللہ کے رسول پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال کر
ایسے بار بار اپنے چہرے پر مل رہے تھے، دونوں ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملتے جاتے، کبھی چھینٹا مارتے جاتے اور کہتے جاتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنے ابو کو اس حال میں دیکھا تو چیخ پڑی، واہ کر بابا تو، ہائے میرے ابو، آپ کو اتنی تکلیف۔ حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی، بیٹی روتے نہیں ہیں، تم کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے یہ میرا آخری سفر ہے یا یہ آج کا آخری دن ہے، کیونکہ ہر سال جبریل مجھے ایک مرتبہ پورے سال میں قرآن کا دور کراتے تھے، اس سال جبریل نے مجھے 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال یا آج کا دن میرا آخری دن ہے، اللہ کے پاس میں جانے والا ہوں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ اور رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فاطمہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں، اے فاطمہ، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ابھی جبریل نے مجھے بتایا ہے، فاطمہ سے کہہ دو روتے نہیں ہیں، روئیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا بند کیا، لیکن اپنے ابو کی طبیعت دیکھی تو پھر دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ان کو پکڑا، فرمایا، فاطمہ کان میں ایک اور بات سنو، اور یہ بات میری زندگی میں تمہیں کسی سے نہیں کہنا ہے۔ اے فاطمہ ایک اور بات سنو، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے گھرانے میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملے گا تو تم ملو گی، مجھ سے سب سے پہلے کسی کی ملاقات ہوگی تو تمہاری ملاقات ہوگی۔ یعنی میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو، یعنی سب سے پہلے کون ملے گا؟ تم ملو گی۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا تو ہنس دی۔ موت کی خبر سن کر کوئی ہنستا ہے؟ فاطمہ نے سنا کہ میرے ابو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرا نمبر ہے، اس کے بعد سب سے پہلے تم آؤ گی، تو بجائے رونے کے ہنسنے لگیں۔ یہ مومن کی پہچان ہے، اہل ایمان کی پہچان ہے۔ مومن موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو روتا نہیں ہے یا گھبراتا نہیں ہے۔ آج کیا حال ہے؟ کسی سے پوچھ لو مرنا چاہتا ہے تو کہ نہیں ابھی نہیں۔ کچھ لوگوں کی ذمہ داری، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، بیٹوں کی بھی سب کچھ ہو گئی، اس سے بھی پوچھو تو وہ بھی جلدی نہیں مرنا چاہتا۔